مجھے نہیں معلوم کہ صدیوں پہلے ارسطو کیسے اس ریاست کے نظام انصاف کے بارے میں جان چکا تھا جو ابھی وجود میں بھی نہیں آئی تھی۔ یعنی اس نے صدیوں پہلے پوت کے پاؤں پالنے میں دیکھ لیے تھے کہ پاکستان جس اشرافیہ کے حوالے کیا جا رہا ہے وہاں نتاشا جیسے لوگ مکڑی کے جالے کو پھاڑ کے نکل جائیں گے۔ اور شاید ریمنڈ ڈیوس بھی غلط نہیں کہہ کر گیا تھا کہ یہ قوم پیسوں کے لیے اپنی ماں کو بیچ دیتی ہے۔ صرف اعتراض جملے کی ترتیب پر ہے، وہ یہ کہ ماں پیسوں کے لیے اپنی اولاد کو بیچ دیتی ہے۔ شاید صحیح جملہ یہی ہوگا، یعنی بقول چودھری اعتزاز احسن کے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، تو اسی ماں کا ذکر ریمنڈ ڈیوس نے کیا ہوگا جو اپنے غریب لاچار اور مفلوق الحال بچوں کو پیسوں اور ڈالر کے عوض بیچ دیتی ہے۔ اور یہ کوئی ایک نتاشا کا معاملہ نہیں ہے۔ نتاشا تو ایک سوچ، ایک سسٹم اور ایک نظام کا نام ہے۔ وہ نظام کہ جس کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ جسے تم لاکھوں قربانیوں کے بعد یہ سوچ کر حاصل کر رہے ہو کہ وہاں تم اور تمہاری نسلیں آزاد ہوں گی، تو زمین کا یہ ٹکڑا تمہاری اور تمہاری آنے والی 14 نسلوں کے لیے بھی خواب ہی رہے گا۔ اور جن کے لیے یہ جنت کا ٹکڑا ہوگا وہ سرمایہ دار ہوں گے، جاگیردار ہوں گے، چودھری خوانین، سردار اور وڈیرے ہوں گے۔ اور جس مذہب کے نام پر تم وہاں جا رہے ہو وہ مذہب وہاں پیروں اور گدی نشینوں کی اوتاقوں میں یرغمال ہوگا۔ لہٰذا آمنہ کی والدہ، جن کا اب شوہر اور چھوٹی بیٹی جو واحد کفیل تھی دنیا میں نہیں رہے، بیٹا شادی کے بعد الگ رہتا ہے، دوسری بیٹی کی شادی ہو چکی تھی، تو ایسے میں اس نظام سے انصاف کے لیے برسوں در در کی ٹھوکریں کھاتی اور پھر بھی ذلت و رسوائی ہی ملتی، تو بہتر تو یہی تھا کہ قیمت طے کر لی جاتی، اور ایسا ہی کیا۔ لیکن یہ قیمت جو آمنہ اور اس کے والد کی لگائی گئی، یہ آمنہ اور اس کے والد کی قیمت نہیں لگی تھی، بلکہ اس ریاست کی کہ جسے ماں کا رتبہ دیا گیا تھا، اس انصاف کی کہ جسے افتخار محمد چودھری اور اس کے گینگ نے پرویز مشرف کے چنگل سے آزاد اور بازیاب کروایا تھا۔ یہ 5.5 کروڑ اس نظام انصاف کی قیمت ہے۔ اور ہاں، یہ بولی لگانے کا اختیار بھی غریب کے پاس نہیں ہے۔ وہ اگر گیس، بجلی، پانی یا روٹی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو یہ نظام اسے آنی ہاتھوں سے نمٹتا ہے۔ یہ رعایت صرف اور صرف راؤ انوار جیسے لوگوں کو سستے داموں ریاست فراہم کرتی ہے کہ تم 2-4 نہیں بلکہ 400 لوگوں کو بھی بنا کسی عدالتی کارروائی کے گولیوں سے بھون دو، تم معاشرے کے باعزت شہری ہی نہیں بلکہ ریاستی سطح پر تمہیں قومی ہیرو قرار دے کر سینے پر تمغے بھی سجائے گی۔ اب تو آمنہ کی والدہ کی صرف ایک حسرت یہ باقی ہے کہ جس نتاشا نے میری بیٹی اور شوہر کو اپنی طاقت اور دولت کے نیچے روندا ہے اور اسے نظام انصاف نے ذہنی مریضہ ثابت کیا، تو کیا اب اس ذہنی مریضہ کو یہ عدالت کسی نفسیاتی اسپتال میں داخل کروانے کا حکم دے گی یا سڑکوں پر پھر کسی غریب کے بچوں کو روندنے کے لیے آزاد چھوڑ دے گی؟ اور اگر یہ نفسیاتی مریضہ ہے تو کیا اب یہ 7 سے 8 اعلیٰ عہدوں پر براجمان رہ سکے گی؟ کیا عدالت اس کی ذہنی حالت دیکھتے ہوئے اسے گاڑی چلانے سے ہمیشہ کے لیے نہیں روکے گی؟ کیا برطانیہ اپنے نظام انصاف پر سوال نہیں اٹھائے گا کہ ایک ذہنی مریضہ کو لائسنس دے دیا گیا؟ کیا اس لائسنس کی منسوخی کے لیے برطانیہ کوئی ایکشن لے گا؟ شاید ان سوالوں کی گونج بھی جب تک فضاؤں میں گونجے گی کہ جب تک کوئی اور حادثہ، کوئی اور واقعہ ہماری توجہ حاصل نہیں کر لیتا۔ اور آخر میں جہاں مایوسی ہے وہیں امید بھی ابھی باقی ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے وہ کام کر دیا جو شاید آمنہ اور اس کی والد کی فیملی نہ کر پاتی، یعنی امراؤں کی ناک میں نکیل ڈالتی۔ اور شاید اب یہی حل باقی رہ گیا ہے کہ اس قسم کے واقعات میں عوام سڑکوں پر ہی عدالت لگا کر فیصلہ ہاتھ کے ہاتھ سنا دے، تاکہ اس سسٹم تک پہنچنے سے پہلے ہی مرنے والوں کی روحوں کو قرار آ جائے۔ اور آخر میں میری طرف سے تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو دونوں ہاتھوں سے سلام اور خراج تحسین کہ ابھی بھی ہم اس سسٹم سے ٹکرانے اور اسے گرانے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔